وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے اور آپ مل کر بارگاہ رسول و آل رسول میں درود پاک کا امتحار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج ہم اور آپ سید الساجدین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ پروردگار ہماری حاضری کو قبول فرمائیں اور امام زین العابدین کی فیض و برکات سے ہم سب کو مال و مال فرمائیں۔ ساتھ ہی ساتھ مرحوم و مغفور حاجی صالح محمد صاحب کی اثار ثواب کے لیے بھی اکٹھا ہوئے ہیں، پروردگار ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ حضرات، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے وہ صاحبزادے ہیں کہ جن کے صبر کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی وہ تو اونچے مقام ہی کو پہنچے، مگر امام زین العابدین نے وہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر لوٹے ہوئے قافلے کو لے کر اور پھر اسیری کی حالت میں، اس مظلومیت کی حالت میں آپ کو کوفہ، دمشق، ان تمام بازاروں میں گھمایا گیا اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ پہنچایا گیا، مگر آپ نے ہر حال صبر کے دامن کو نہ چھوڑا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام پاک کے وہ صاحبزادے کہ جنہوں نے بہت سارے مظالم برداشت کیے اور پھر جب یزید سے بات چیت ہونے کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبے کی اجازت دی، مگر بعد میں یزید نے پھر بھی خیانت کی اور اپنے وعدے سے مکر گیا اور ایک شامی خطیب کو کھڑا کر دیا۔ اس نے معاذ اللہ سیدنا امام حسین اور حضرت مولائے کائنات ان سب کی جمعے کے خطبے میں برائی کی اور آل ابی سفیان کی تعریف کی۔ تب امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، یزید کو کیا ہوا وعدہ یاد دلایا اور پھر جب بہت سارے لوگوں نے اصرار کیا، ڈرتے ڈرتے یزید نے اجازت دی اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاندار خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ نے دنیا کی غداری، دنیا کی بے وفائی اور آخرت کے تعلق سے لوگوں کو سب سے پہلے ایک نفیس خطبہ دیا، اس لیے کہ کربلا کا معرکہ جو وجود میں آیا اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دخل تھا تو وہ دنیا کی لالچ تھی، وہ حکومت، وہ دنیا داری، اس لیے کہ میدان کربلا میں جو امام حسین کے مقابلے میں تھے وہ سب امام حسین کو پہچانتے تھے، سب جانتے تھے آپ کے مقام کو، آپ کے رتبے کو۔ عمرو بن سعد ایسا نہیں تھا جو نہیں جانتا تھا، یہ اس مقدس صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، کہ سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ جنہیں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ساری امت مسلمہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یوں پکارے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ بولو، تمام صحابہ کہتے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے، سب کے سب یہ کہتے، مگر حضرت سعد وہ صحابی ہیں کہ احد کے میدان میں آقا آپ سے یوں فرماتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سارے صحابہ اور ساری امت سرکار سے کہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اور سرکار جن صحابی سے کہیں کہ اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ تو اب اس صحابی کے بیٹے نے بھی کربلا کے میدان میں امام حسین سے جو مقابلہ کیا اور اہل بیت کے قافلے کی طرف سب سے پہلے تیر چلایا
اور یزیدیوں کو جو گواہ بنایا اس میں بھی دخل رے کی حکومت کو تھا، اس میں بھی دخل سب سے زیادہ دنیا ہی کو تھا۔ یہ دنیا کی لالچ، رے کی حکومت کا پروانہ، یہ تمام تر چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ معرکہ کربلا کا وجود ہوا۔ اس وجہ سے حضرت امام زین العابدین نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس احذرکم الدنیا وما فیہا فإنها دار زوال وقد افنیت قرون الماضیہ وهم اکثر منکم مالا واطول اعمارا۔ فرماتے ہیں اے لوگو، میں تمہیں دنیا اور دنیا کی رنگینی سے ڈراتا ہوں۔ فإنها دار زوال، اس لیے کہ دنیا یہ ختم ہو جانے والا گھر ہے۔ گزشتہ زمانے گزرے اور گزشتہ زمانے میں بسنے والے گزر گئے۔ اے لوگوں، وہ لوگ وہ تھے کہ جو مال کے اعتبار سے تم سے زیادہ تھے، تم سے زیادہ وہ مالدار تھے اور تم سے زیادہ لمبی لمبی عمر والے تھے، مگر کیا ہوا؟ دنیا نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وقد اکلت تراب جسومہم وغیر احوالہم افتطمعون بعدہم ہیہات ہیہات۔ فرماتے ہیں کہ تم سے زیادہ مالدار، لمبی لمبی عمر پانے والوں کا حال یہ ہوا کہ مٹی نے ان کے جسم کو کھا لیا اور ان کے حالات جیسے پہلے تھے ویسے نہ رہے۔ افتطمعون بعدہم، کیا پھر اس کے بعد بھی تم دنیا کی لالچ کرتے ہو؟ افسوس ہے، افسوس ہے، دنیا ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَيَا لِلُّحُوقِ وَلِلْتَقَى فَتَدَبَّرُوا مَا مَضَى مِنْ عُمْرِكُمْ وَمَا بَقَى وَافْعَلُوا فِيهِ صَوْفَ مَا تَتَلَقَّى۔ فرماتے ہیں اے لوگو، اب جو کچھ بھی تمہاری پچھلی زندگی اور آئندہ کی جو زندگی ہے اس میں غور و فکر کرو، اور پھر جو کچھ تمہیں ہاتھ آنے والا ہے، جو کچھ تمہیں کام آنے والا ہے، اس میں کوشش کرو تاکہ آخرت تمہیں کام آ جائے۔ اور پھر مائک آواز نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ علیکم بالاعمال الصالحہ قبل قضاء الاجل ومن فروق العمل۔ فرماتے ہیں کہ تم پر لازمی ہے کہ تم اعمال صالحہ، نیک کام موت کے آنے سے پہلے کرو، اور لمبی لمبی امیدیں اور دنیا کی نفسانی خواہشات یہ سب کچھ ختم ہو جائے، موت تمہیں دبوچ لے، اس سے پہلے تم نیک اعمال کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اس بات کا بھی خیال رکھو کہ وکم من فاجر واللہ قد استکملت علی حسرات وکم من عزیز قد وقع فی مسالک الحلقات لا ينفع حیث الندم ولا یغاث من ظلم۔ فرماتے ہیں اے لوگوں کہ کتنے ایسے فاجر و فاسق ہیں کہ ان کی حسرتیں پوری ہوئی ہوں، دنیا میں ان کی حسرتیں رہ گئیں، اور کتنے ایسے ظالم و جابر ہیں کہ جو ہلاکت کے گھڑے میں گر گئے اور پھر شرمندگی ان کو کام نہیں آئی، ان کی فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، ان کے ظلم و ستم نے اس کو جو ہے ان کو ڈھا دیا۔ لہذا یہی جو ہے چند دنیا کی زندگی ہے کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی تم کرو گے اسے تم پاؤ گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں ایھا الناس فقد عارفنی ومن لم يعرفنی فانا عارف بنفسی، انا علی بن حسین بن علی، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمۃ الزہرا، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن من صلی علیہ فی السماء،
انا ابن صاحب الشفاعۃ الکبریٰ، انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، انا ابن صاحب الحوض واللواء، انا ابن صاحب الدلائل والمعجزات، انا ابن صاحب القرآن وللکرامات۔ فرماتے ہیں اے لوگوں مجھے پہچان لو، جو پہچانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں، جو نہیں پہچانتے وہ پہچان لے۔ میں علی بن حسین بن علی ہوں، میں علی مرتضیٰ کا صاحبزادہ ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، خدیجہ الکبریٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس پر آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ سے اتنے قریب ہوئے، دنا فتدلی فکان قاب قوسین و ادنی، لامکاں جن کو بلایا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جو صاحب شفاعت الکبریٰ ہے، شفاعت کبریٰ کا جو ہے جنہیں تاج دیا جائے گا۔ وَأَنَا صاحب الحوض واللواء، میں حوض کوثر کے مالک کا فرزند ہوں، میں لواء الحمد کے مالک کا فرزند ہوں۔ تعارف کے ساتھ ساتھ حضرت امام زین العابدین کے عقیدے بھی معلوم ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا میں اس کا فرزند ہوں جو صاحب الدلائل والمعجزات ہیں، جن پر اللہ نے قرآن اتارا اور جو کرامت والے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایھا الناس انا ابن مظلوم بکربلا، انا ابن مسلوب العمامۃ والرضا، انا من بکت علیہ ملائکۃ السما۔ اے لوگوں میں اس کا جو ہے فرزند ہوں کہ جسے کربلا میں مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جن کے امامے اور جن کی چادروں کو ہٹا کر کھینچ کر ان کی جو ہے سروں کو گھمایا گیا، اور میں اس کا فرزند ہوں جس کی شہادت پر آسمان کے فرشتوں نے آنسو بہایا، آسمان کے فرشتے روئے۔ اور ایھا الناس ان اللہ ابتلا نا ببلائن حسنین حیث جعل لنا علم الہدا وحیث جعل فی غیرنا علم الضلالہ۔ اے لوگو اللہ نے ہماری آزمائش کی تو ہماری آزمائش اچھی ہوئی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کا جھنڈا عطا فرمایا اور دوسروں کو گمراہیت کا جھنڈا دے دیا۔ وجعل لنا وفضلنا علی جمیع العالمین، اور اللہ نے اس سارے جہان میں ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وخصنا بخمسۃ اشیاء فی الخلق اجمعین، وہ اللہ نے ہمیں وما لم یؤت احد من العالمین، اللہ نے آج سارے جہان میں ہم کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہے، اور خاص کر 5 چیزوں میں تمام مخلوق میں اللہ نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی: العلم والشجاعت والسخاء وحب اللہ ورسولہ وآتانا ما لم یؤت احد من العالمین۔ اللہ نے ان 5 چیزوں میں علم ہمیں عطا فرمایا، فرماتے ہیں شجاعت و بہادری ہمیں دی، سخاوت ہمیں دی، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں عطا فرمائی، اور ہمیں دنیا میں جو کچھ عطا فرمایا وہ آج کسی کو نہیں ملا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کے اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ پوری دمشق کی جامع مسجد میں لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ یزید نے جب دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہیں معاملہ بگڑ جائے، کیا کرایا سب بیکار جائے، اس نے فوراً مؤذن کو اذان دینے کا حکم دے دیا۔ مؤذن نے اذان شروع کی، آپ خاموش ہو گئے۔ جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے جواب دیا اللہ فوق کل کبیر۔ پھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا مؤذن ٹھہر جا، تجھے اسی محمد رسول اللہ کا واسطہ جن کی جو ہے رسالت کی تو گواہی دے رہا ہے، ٹھہر جا۔ مؤذن ٹھہر گیا۔ پھر آپ نے یزید سے کہا، یزید تو مجھے بتا یہ محمد رسول اللہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ اگر تو کہے کہ جو ہے تیرے نانا ہے تو دنیا تجھے جھوٹا کہے گی، اور اگر تو کہے کہ میرے نانا ہے تو جواب دے۔ یزید نے فوراً کہا کہ آپ کے نانا ہے، بل جدوک، آپ کے نانا ہے۔ کہا یہ بتا جب وہ میرے نانا ہے تو پھر ان کے نواسے کو تو نے کربلا کے میدان میں شہید کیوں کرایا؟
ان کے خاندان کو اس طریقے سے تو نے رسوا کیوں کرایا؟ انہیں گالیاں کیوں دلائی؟ انہیں ذلیل و رسوا کرانے کی کوشش کیوں کی؟ اس طریقے سے ان پر دانا و پانی بند کیوں کرایا؟ آپ نے کربلا کی داستان کو اس المناکی کے ساتھ بیان کیا کہ سب لوگ رونے لگے۔ یزید نے فوراً کھڑے ہو کر کے کہا، اے لوگوں، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے حسین بن علی کو جو ہے قتل کرایا ہے، شہید کرایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس نے حسین کو قتل کرایا میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں، میں جو ہے اس کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ وہ عبیداللہ بن زیاد ہے جس نے حسین کو قتل کرایا۔ فوراً اس نے کہا کہ لوگوں کو حاضر کیا جائے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا۔ اب کھلی کو لایا گیا، وہ لایا گیا، سب ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ اس کے بعد جب اس نے پورے مسجد کے زاویے کو دیکھا کہ اب لوگ بدلنے لگے ہیں، فوراً وہ مسجد سے اٹھ کر کے بھاگ گیا، سیدھے اپنے گھر گیا، اور جیسے ہی گھر جا کر کے افسوس میں بیٹھا تھا کہ اس کی بیوی نے وہی خواب سنایا جس کو میں نے اس دن بیان کیا۔ اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد تشریف لائے تو پھر یزید نے جو کچھ بھی پوچھا اور پھر اس قافلے کو روانہ کر دیا۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں آ کر، دمشق میں آ کر سارے حالات معلوم کیے، مدینہ جا کے بیان کیا، اور سب نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، اور پھر یزید نے وہاں پہ حملہ کرایا۔ اس وقت لوگوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہت کوشش کی کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ پہلے تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، مگر پھر ان لوگوں نے خود کہا کہ ہم میں جب امام زین العابدین موجود ہیں تو پھر ہم دوسروں کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کریں؟ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو امام زین العابدین کے آخری کلمات یہ تھے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں میرا مدینہ میں رہنا پسند نہ ہو اور میں تمہارے درمیان نہ رہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر میں یہاں سے کہیں دوسری جگہ چلا جاؤں۔ میں اب ہرگز کسی کی بیعت نہیں لے سکتا، اس لیے کہ جب میرے امام حسین نے اس میں کوئی مزہ نہیں پایا، اب میں کسی کی بیعت نہیں لے سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں یہیں رہوں اور یہیں عبادت اور ریاضت کرتا رہوں۔ لوگوں نے اب آپ کو اجازت دے دی، آپ وہیں رہنے لگے۔ بیعت تو دوسرے کرتے تھے، مگر لوگوں کے دلوں پر اس وقت بھی، اگر تو امام زین العابدین کسی کونے میں عبادت کرتے تھے، مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت امام زین العابدین کی تھی۔ اس لیے کہ یزید کی موت کے بعد جب کسی بھی صورت میں خلافت کے معاملے بڑھتے رہے اور مروان بن حکم خلیفہ ہوا، اس کے بعد عبد الملک بن مروان خلیفہ ہوا، اور پھر اس کے صاحبزادے خلیفہ ہوتے رہے۔ ہشام بن عبد الملک کی زمانے کی بات ہے کہ جب ہشام بن عبد الملک خلیفہ تھا اور کعبے میں حج کے لیے آیا، کعبے کا طواف کیا، اور جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھا، اتنی بھیڑ تھی کہ کسی نے اس کو جگہ نہیں دی، اور آخر کار عاجز ہو کر کے وہیں ایک منبر بچھایا گیا اور ہشام بن عبد الملک کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ شامی اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے جو اس کے ہوا خواہ تھے، بڑی بڑی کرنے والے تھے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت چہرے والے حسین و جمیل بزرگ آئے، انہوں نے طواف کیا، اور جب حجر اسود کے لیے بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے، سب نے ادب و احترام کے ساتھ ان کو جگہ دے دی، اور وہ سیدھے سیدھے حجر اسود کے پاس گئے، انہوں نے آسانی کے ساتھ بوسہ دیا۔ اب جبکہ اس نے جب یہ دیکھا تو ملک شام کے جو دوسرے رہنے والے اس کے ارد گرد تھے، ان سب نے پوچھا، اے خلیفہ، تم خلیفہ ہو پورے مسلمانوں کے، تو تم کو کسی نے جگہ نہیں دی، اور یہ کون ہے کہ جو ابھی آئے ہیں؟ اور فوراً لوگوں نے ادب و احترام کے ساتھ جگہ دے دی۔ وہ جانتا تھا، پہچانتا تھا، مگر ہشام بن عبد الملک نے یہ سوچ کر کے کہ کہیں میں اگر کہوں گا کہ یہ کون ہے تو لوگ ایسا نہ ہو کہ یہ سب ان کے جو ہے چاہنے والے ہو جائیں، اس نے فوراً کہا، میں نہیں جانتا ہوں کون ہے، میں نہیں پہچانتا ہوں۔ فرزدق شاعر جو بہت عاشق اہل بیت تھے، وہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ اس نے کہا، اے ہشام اور اے شامیوں، اگر تم ان کو نہیں پہچانتے ہو تو میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ تو لوگوں نے کہا، بتاؤ، قسم خدا کی تم جلدی بتاؤ کون ہے۔ کہا، میں بتاتا ہوں۔ اے ہشام، تو نہیں پہچانتا؟ اب میں تجھے بتاتا ہوں۔ فوراً اس نے ایک لمبا قصیدہ لکھا
اور اس قصیدے کو اسی وقت سنایا. کہتے ہیں سن لو ھذا الذی تعرف البطحاء وطاطہ والبیت یعرفہ والحل والحرم ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم. کہنے لگا کہ تو نہیں پہچانتا مگر یہ وہ ہیں کہ ان کو مکہ بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے، اور حل و حرم کی سرزمین جانتی ہے، حجر اسود بھی پہچانتا ہے. یہ اس کے بیٹے ہیں کہ اللہ نے جن کو تمام مخلوق میں بہترین بنایا ہے، جن کی تقوی، طہارت، پاکیزگی پوری دنیا میں مشہور ہیں، یہ امام زین العابدین ہیں. کہا تو نہیں پہچانتا، میں پہچانتا ہوں یہ کون ہے. جب ہشام بن عبد الملک نے یہ سنا فوراً فرزدق شاعر کو قید کرنے کا حکم دے دیا اور انہیں ایک جیل خانے میں ڈال دیا گیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے 12,000 سکے یہ تحفے میں بھیجے اور کہا کہ ابھی میری یہ پوزیشن نہیں ہے ورنہ اس سے زیادہ میں دیتا، اور دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں جلد رہائی دے. جیسے ہی 12,000 سکے پہنچے فرزدق شاعر کے پاس کہ اس نے کہا کہ اسے واپس لے جاؤ اور جا کر کے امام سے کہو کہ میں نے اس روپے کے لیے اشعار نہیں کہے بلکہ میں نے تو رضائے رسول کے لیے کہے کہ رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اس وجہ سے میں نے یہ اشعار و قصیدہ کہا ہے. امام زین العابدین کے پاس جب 12,000 روپے واپس گئے تو آپ نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ یہ اس گھرانے سے تمہیں ملا ہے کہ تمہیں یہاں سے دنیا و آخرت دونوں مل جائے گی، لہذا ہمارا دیا ہوا واپس نہ کرے. اس سے کہو تمہیں ضرور رسول اللہ کی رضا ملے گی مگر اس سے قبول کر لو. پھر انہوں نے قبول کر لیا. تو حضرت فرزدق شاعر نے جو کہا تھا کہ انہیں بیت اللہ بھی جانتا ہے، امام زین العابدین کو حرم بھی جانتا ہے، حجر اسود بھی جانتا ہے، تو حقیقت بھی یہی ہے. ایک مرتبہ جب حضرت محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین میں تبرکات کے سلسلے میں بات چلی کہ امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میں آپ کا چچا ہوں، لہذا حضرت مولا کائنات، رسول کائنات، ان تمام کے تبرکات، ان سب کا میں حقدار ہوں. اب وہ سب میرے پاس رہنے چاہیے جو خاندانی جو ہے وراثتیں ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا اس کا حقدار میں ہوں. اب دونوں بزرگ فیصلہ کون کریں؟ دونوں میں طے ہوا کہ ہم چلیں اور حجر اسود کے پاس جا کر کے فیصلہ کرائیں. حجر اسود جو پتھر ہے، جنتی پتھر ہے، اب اس کے پاس فیصلہ کرانا. دونوں نے کہا کہ ہم اس کے پاس جا کر فیصلہ کرائیں. جب حجر اسود کے پاس گئے اور حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا کہ ہم دونوں آئے ہیں، اس تبرکات کا حقدار کون ہے وہ جو ہے فیصلہ کیا جائے. حجر اسود نے جب فیصلہ کیا اس وقت کعبے میں رہنے والے بہت سارے حضرات نے سنا. حجر اسود کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کے حقدار ہیں امام زین العابدین علی بن حسین، یہ اس کے حقدار ہیں. پتا چلا کہ حجر اسود بھی پہچانتا. اسی طرح ایک واقعہ اور ہے کہ ایک مرتبہ حجر اسود ایک عورت نے بوسہ دیا جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ جو ہے ایسا چپک گیا کہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی. ہاتھ حجر اسود سے بالکل الگ ہی نہیں ہو رہا تھا، جدا نہیں ہو رہا تھا. آخرکار اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ ہاتھ حجر اسود سے جدا ہی نہیں ہو رہا ہے. اس طریقے سے وہ چمٹ گیا. اب سب لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں تشریف لے گئے. آپ جب حجر اسود کے قریب پہنچے، لوگوں نے بتایا اس عورت کا ہاتھ اس میں چمٹ گیا ہے، نکل نہیں رہا ہے. آپ نے بسم اللہ کر کے وہاں ہاتھ رکھا کہ فوراً اس کا ہاتھ جدا ہو گیا. پتا چلا حجر اسود بھی پہچانتا ہے. دنیا انہیں جان رہی ہے، جانور انہیں پہچان رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رہے تھے اور ایک ہرنی آئی. آپ نے کہا آپ میرے پاس بیٹھ جا. آئے اور اس نے کھانا کھایا. پھر ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ ایک ہرنی آئی اور آ کر کے لوٹنے لگی اور اپنی زبان سے کچھ کہنے لگی. لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ فریاد کر رہی ہے کہ ایک قریشی اس کا بچہ لے گیا ہے، لہذا آ کر کے مجھ سے فریاد کر رہی ہے. فوراً آپ نے قریشی کو بلایا اور اس ہرنی کا بچہ اسے دلوا دیا. جب دلوا دیا تو پھر وہ آ کر کے لیٹنے لگی اور کچھ کہنے لگی. لوگوں نے پوچھا کیا کہہ رہی ہے؟ کہاں کہہ رہی ہے جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت میں بھلائی دے. اب یہ جانور بھی انہیں پہچان رہے ہیں.
بلکہ شیطان بھی انہیں پہچان رہا ہے. جو ان کو پہچان لیتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کو پہچان لیتا ہے، تو ساری کائنات انہیں پہچانتی ہے. سب پہچانتے ہیں. شیطان ایک مرتبہ آپ کی عبادت و ریاضت سے بہت پریشان رہتا تھا، لہذا بارہا کوشش کرتا تھا کہ کسی بھی صورت میں امام زین العابدین کو بہکایا جائے. ایک مرتبہ سانپ کی شکل میں شیطان آیا اور آ کر کے برابر پہلے تو ایسے ہی اپنا حلیہ دکھا کر ڈرانے کی کوشش کی. اگر ہم نماز پڑھتے ہوں اور کہیں سانپ نظر آ جائے تو پھر ہم ہی جانتے ہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہو. مگر سانپ کو دیکھ کر امام زین العابدین کی کوئی حالت میں تغیر نہیں ہوا، لہذا اب وہ شیطان جو سانپ کی شکل و صورت میں تھا وہ آتا گیا، وہ امام زین العابدین کے پاؤں میں لیپٹا اور پھر آپ کی انگوٹھے کو بڑے زوردار طریقے سے اس نے دبوچا. مگر آپ کے جو ہے ذرہ برابر نماز کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آیا. آخرکار شیطان پریشان ہوا اور پھر فوراً جو ہے ایک کونے میں چلا گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا انت سید الساجدین انت زین العابدین، کہ تم ہی ساجدوں کے سجدار ہو، تم ہی عابدوں کی زینت ہو. شیطان بھی جو ہے یہاں مجبور ہوا کہ امام زین العابدین کو عابدوں کا سردار کہے، ساجدوں کا سردار کہے. یہ امام زین العابدین ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے گھر میں جہاں نماز پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، وہاں آگ لگ گئی مگر شور ہو رہا ہے، آپ کو ذرہ برابر خبر نہیں ہے. آپ برابر نماز میں مشغول ہیں، لوگ آگ بجھا رہے ہیں اور شور ہو رہا ہے مگر برابر نماز میں مشغول ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے نماز پوری کی، لوگوں نے کہا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، ہم بجھا رہے تھے اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں. فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے اور میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا، میں اس میں مشغول تھا. اب تم بتاؤ کہ پھر میری توجہ کس کی طرف رہنی چاہیے؟ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کی عبادت کا ایک چھینٹا عطا فرمائے. پروردگار ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں پروردگار مرحوم و مغفور حاجی صالح محمد کی مغفرت فرمائے. صلاۃ و سلام پیش